پیدائش اور موت کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جو ہمیں آج میسر ہے وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو حالات، ماحول، وقت اور صلاحیتیں تقریباً ایک جیسی میسر آتی ہیں۔ انسان کی اوسط عمر تقریباً 50 سے 60 سال ہے۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی غریب اور متوسط ہے۔ تعلیم کے وسائل ہر جگہ ناپید ہیں۔ اسی وجہ سے بے شمار لوگ اس یقین کو پختہ کر لیتے ہیں کہ کامیابی اور خوشحالی قسمت اور تقدیر سے ملتی ہے۔ یہ یقین حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو عمومی حالات کی بنسبت زیادہ سخت حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اسی وقت اور اسی زندگی سے ناقابل یقین اور حیرت انگیز نتائج حاصل کیے۔ مثال کے طور پر فرینکلن روزویلٹ 39 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اپنی ہمت اور کوشش سے 4 بار امریکہ کا صدر بنا۔ تھامس ایڈیسن کو اسکول میں بے حد سست ہونے کا خطاب ملا، نتیجتاً اس کی ماں نے اسے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسی تھامس ایڈیسن نے اس دنیا کی بہتری اور ترقی کے لیے 1249 ایجادات کی، اور آج اس کے بنائے ہوئے اصول ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایلوس پریسلے سے کہا گیا تھا کہ وہ گلوکاری کے قابل نہیں ہے، آج اسی کی بنائی ہوئی دھنیں دنیا گنگنا رہی ہے۔ ابراہم لنکن کا فوج کے شعبے میں عہدہ گھٹایا گیا تھا کیونکہ وہ اس لائق نہیں سمجھا گیا، لیکن وہی امریکہ کا بے تاج بادشاہ بنا۔ البرٹ آئنسٹائن کو بچپن میں اساتذہ نے کن ذہن کا خطاب دیا، لیکن وہی آئنسٹائن جدید سائنس کا باوا بنا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ چھٹی کے وقت اسکول کے باہر ایک غبارے والا غبارے بیچ رہا تھا۔ جب بچے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو وہ ایک غبارہ ہوا میں چھوڑ دیتا اور سب بچے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ غبارے والے کی طرف لپک پڑتے اور غبارے خریدنے لگتے۔ جب سب بچے گھر کو چلے گئے اور غبارے والا بھی سامان سمیٹ کر جانے لگا تو اس کے پاس ایک چھوٹا حبشی بچہ آیا اور اس نے کہا، انکل ایک سوال ہے۔ غبارے والے نے بڑے پیار سے کہا، بتاؤ بیٹے کیا سوال ہے؟ بچے نے پوچھا، انکل اگر آپ یہ کالے رنگ کا غبارہ ہاتھ سے چھوڑیں تو کیا یہ بھی ہوا میں اڑے گا؟ غبارے والا سمجھ گیا کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا، بیٹا غبارہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، بلکہ غبارے کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جو اسے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات میں ہیں، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں کہ نہیں، آپ کو ماحول کیسا میسر ہے، اور آپ غریب ہیں یا امیر۔ اگر آپ کے اندر خود کو اونچا اڑانے والے جذبات موجود ہیں تو آپ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ نے کسی واقعے پر کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ دوسروں کا عمل آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اپنا رد عمل آپ کے اختیار میں ہے۔ اس سے بڑی کسی کی کوئی بدقسمتی نہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ کی صلاحیتیں بہت بڑا خزانہ ہیں، انہیں نکھاریے۔ اس خزانے کو دفن مت ہونے دیجیے، جذباتی مت بنے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ چلا جائے گا اور پھر وہ آپ کا موڈ بدلتے رہیں گے۔ ذمہ دار بنیے، کیونکہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی بڑی خوبی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ وہ لوگ گلے شکوے کرنے کی بجائے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لیے بیٹھے رہتے ہیں، اصل میں مسئلہ ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کوئی آپ کو کسی کام سے روک سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ ترقی کرنے والے لوگ صرف ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور وہ انہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنا رنگ، نسل، پیدائش کی جگہ، قد کاٹ، والدین، ماضی کی غلطیاں، موسم، ملک کے حالات، برے رویے، کسی جسمانی کمزوری کو نہیں بدل سکتے۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے آپ اپنے رویے، یقین، علم، صلاحیتیں اور دنیا کو خود بدلنے کا سوچئے۔ دشمن کو پسپا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خود کو طاقتور کر لیا جائے۔ اہم یہ ہے کہ آپ برے حالات میں کس رویے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کامیابی چانس کی بات نہیں، یہ تو چوائس کی بات ہے۔ ہیلن کیلر کی یہ بات میری میز پر جلی حروف میں لکھی ہے کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے تو کوئی آپ
کی حالت نہیں بدل سکتا۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ 1,24,000 پیغمبر، لاکھوں ولی اللہ، کروڑوں مسلح اور لا تعداد عظیم لوگ بھی ان کی حالت نہیں بدل سکے جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پر ایمان نہ لایا اور ابو جہل ہو گیا۔ اس لیے پہلے اپنے اندر ایک سچا جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ نے اپنی حالت اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ آپ خود نہ چاہیں تو کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آپ کو نہیں بدل سکتا۔